अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली का जो सेशन रहा इस दफा भी हमेशा की तरह होना भी जैसे चाहिए कलीदी अहमियत का भी हामिल रहा और तमाम दुनिया की तवज्जो का भी मरकज बना। इस दफा इन पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात करें तो सीपेक स्पेसिफिक जो इशूज थे वो भी हमने लाइमलाइट में देखे। इसके अलावा कश्मीर और पूरे खित्ते में हिंदुस्तानी भारतीय प्रोपेगेंडा और उनकी जो बर्बरियत है उन्होंने भी एक लाइमलाइट इख्तियार की। और ये खास तौर पर अगर स्पीच के हवाले से बात करें तो वजीर आजम नवाज शरीफ का जो खिताब था ऑल एनकम्पासिंग रहा। वेल चोजन अल्फाज के साथ ऑक्यूपाइड कश्मीर में हिंदुस्तान की भारतीय जो बर्बरियत है उसकी मजम्मत की गई, उनकी लिबरेशन के लिए आवाज उठाई गई। और इन नटशेल अगर सीपेक स्पेसिफिक होकर चाइना पाकिस्तान इत्तेफाकी राहदारी के हवाले से बात की जाए तो हम जानते हैं कि इंडिया ने खुले अल्फाज में इस चीज को अपोज करने की हर तरह से हर फोरम पे भी कोशिश की है। उनके डिप्लोमेसी का भी ये एक तकाजा अब बन चुका है। तो क्या यही वजह समझी जाए कि पाकिस्तान के लिए जो अब नए इंसाइटेशन के मेजर्स इंडिया अपना रहा है क्या इसी की वजह से हैं ताकि सीपेक अपनी पाया तकमील तक पहुंचने जब जा रहा है तो उसको हिंडर किया जाए, उसमें इम्पेडिमेंट डाली जाए इस पूरे रास्ते में। कभी उड़ी अटैक पे हम देखते हैं कि जो इल्जाम तराशी है, बेसलेस इल्जाम तराशी है, वो की जाती है पाकिस्तान की जानिब। कभी इस सूरत में हम लोग इंडिया की डिप्लोमेसी का तकाजा पूरा होते हुए देखते हैं और कभी ऑन द अदर हैंड इंडियन लॉबी अपने यूएस सेनेटर्स के जरिए इस बात को पूरा करती हुई नजर आती है अपनी अगेन वेटलेस एलिगेशन के सूरत में। यूएसए इन मामलात में, इन तमाम मामलात की रेजोल्यूशन के लिए क्या रोल अदा कर सकता है, इस वक्त क्या रोल अदा कर रहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। यूएनजीए के साइडलाइंस में जो मुलाकातें हुई उन्होंने मजीद इस बात को भी कंसोलिडेट किया कि अगर डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कहा जाता है कि पाकिस्तान सीपेक या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से आइसोलेशन में जाता हुआ नजर आ रहा है तो इसकी भी नफी हमें इन तमाम साइडलाइंस की जो एंगेजमेंट थी उनके तहत होती हुई मिली। ईरानियन जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर रूहानी उन्होंने भी, डॉक्टर हसन रूहानी उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ मुलाकात के दौरान कि सीपेक में ईरान भी हिस्सेदारी का ख्वाहिशमंद अब नजर आ रहा है। लिहाजा प्रोस्पेक्टिव्स मजीद हम लोग देख रहे हैं कि इसके ब्राइट होते हुए दिख रहे हैं और पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की है उसको भी जो है उसकी ओनरशिप का इजहार किया ईरान की तरफ से, इजहार भी किया गया। और अब ये भी हमने देखा है कि प्रेसिडेंट हसन रूहानी के इन्विटेशन पर वजीर आजम नवाज शरीफ का जल्द ईरान दौरा भी मुतवक्के है। इसके अलावा चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से भी जो है वो वजीर आजम नवाज शरीफ की मुलाकात रही और चाइना ने भी पाकिस्तान को तमाम फोरम्स पे अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है। और ये भी बात की गई है कि ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी जो पाकिस्तान का स्टैंड है उसकी भी तायीद की गई है चाइना की तरफ से। हमेशा हम देखते हैं कि चाइना हमारा अनप्रेसिडेंटेड पार्टनर, हमारा अनप्रेसिडेंटेड फ्रेंड नजर आता है। हमारे डिप्लोमेसी का ये बहुत अहम तकाजा रहा है। लेकिन अगर हम अपने दीगर नेबरहुड की बात करें तो एक प्लेजेंट नेबरहुड मुआशी तरक्की के लिए और बल्कि मुश्तरका मुआशी तरक्की के लिए, पूरे खित्ते की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए किस अहमियत का हामिल है, इसके हवाले से बात करेंगे। और यूएन जनरल असेंबली सेशन में जो भी हैपनिंग्स हुई हैं, जो भी रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके हवाले से किस तरह की एक्सपेक्टेशंस आगे रखी जा सकती हैं फॉरेन डॉक्ट्राइन और इकोनॉमिक पॉलिसीज के और इकोनॉमिक एजेंडा के हवाले से। तमाम एतबार से आज बात करने की कोशिश रहेगी, ऑल एनकम्पासिंग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आज पैनल में तशरीफ फरमा है मिस्टर यूनुस बशीर, प्रेसिडेंट हैं आप कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, लिहाजा आपका पर्सपेक्टिव भी इस हवाले से जानेंगे। मिस्टर वली जाहिद इज ऑल्सो जॉइंड अस, सीनियर एनालिस्ट हैं आप, लिहाजा आपसे भी इसके मुतालिक आपका तज्जिया और तबसरा शामिल करेंगे। मिस्टर फैसल दश्ती ने भी हमें आज ज्वाइन किया है, वाइस प्रेसिडेंट हैं आप एसपीसीसीआई के एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट फॉर गवादर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, लिहाजा दोनों एतबार से आपसे बात की जाएगी। ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज हमारे साथ तशरीफ फरमा है मिस्टर रिजवान अजीज, इकोनॉमिस्ट हैं आप, लिहाजा आपका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी बात में शामिल करेंगे और मजीद इसमें रहनुमाई हासिल करेंगे। और फोन लाइन पर हमें डॉक्टर सजाद अहमद ज्वाइन करेंगे जो कि डायरेक्टर जनरल हैं गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उनसे भी बात करेंगे कि वहां पर किस तरह की तरक्याती पेश चल रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जेंटलमैन का, ओवर हेयर इन कराची स्टूडियोज एज वेल, इस्लामाबाद स्टूडियोज में भी जो हमारे साथ मौजूद हैं और ओवर फोन भी जो हमें शॉर्टली ज्वाइन करने वाले हैं। टू स्टार्ट ऑफ विद यूनुस साहब, आपसे फॉर्मली पूरे डिस्कशन का आगाज करना चाहती हूँ। बहुत एक तो वार्म वेलकम आप सबको। यूनुस साहब, आपसे अगर पूरी बात का आगाज किया जाए डिप्लोमेसी के तकाजे को लेकर और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के एतबार से, हमने हमेशा देखा कि एक ये गैप रहा है जिसको फिल इन करने की कोशिश की गई है। यूएन जनरल असेंबली सेशन इस दफा का आपको इसमें कितना खातिर ख्वाह लगा? देखिए, मैं आपको बताऊं एक बात, सबसे पहले तो मोना आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। प्लेजर सर। मैंने इत्तेफाक से जनरल असेंबली में पहले जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक तकरीर की थी और आज इसके बाद कल जो नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है,
خیر وہ بھٹو صاحب کا جو طریقہ کار وہ تھا وہ ڈفرینٹ تھا. میاں صاحب نے بھی کل میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی تقریر انہوں نے کی ہے اور جس میں انہوں نے بڑا ایک کلیئر میسج ساری دنیا کو دیا ہے, ساتھ ساتھ انڈیا کو بھی کلیئر میسج دیا ہے کہ انہوں نے کسی موقع پر بھی یہ نہیں کہا کہ جی ہم اس کا فیصلہ کریں گے یا فیصلہ کریں. انہوں نے یونائیٹڈ نیشنز پہ چھوڑ دیا ہے. وہ کہا ہے کہ جی آپ نے جو قرارداد پیش کی تھی, یہاں پر جو پاس ہوئی تھی, اس کے مطابق اس پہ عمل کیا جائے اور ایز اے آربیٹریٹر کوئی بھی ملک یونائیٹڈ نیشنز ہے یا اور کوئی بھی بیٹھ کے اس کے معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, تاکہ جو لوگ جو کشمیر کے لوگ ہیں, کشمیر کے عوام ہیں, وہ اپنا فیصلہ وہ جس طرح سے چاہتے ہیں اس کے مطابق ان کے فیصلہ. کیونکہ آج دنیا میں دیکھیں زبردستی آپ اپنے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے. تو یہ بات جو ہے نا, اور اس کے بعد یہ جس طرح دیکھیے کہ انڈیا نے جو اس کشمیر کی جو لہر ہے آزادی کی کئی سالوں سے چل رہی ہے, جس میں ہزاروں کشمیر بے گناہ کشمیری مرد, عورتیں, بچے شہید ہو چکے ہیں, زخمی ہو چکے ہیں, کوئی کئی زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو چکے ہیں, جو ظلم اور بربریت کرتا رہا, ابھی بھی جو جس طرح سے 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں, اور خاص کر کے جو بچوں کے ساتھ انہوں نے جو ان کو معذور کرنے کے لیے آنکھوں پہ کسی کو اندھا کر دیا, کسی کو ٹانگیں توڑ دیا, کچھ کیا. میں سمجھتا ہوں ساری دنیا کو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے اس کے اگینسٹ, انڈیا کے اگینسٹ, اور انڈیا کو پریشر ڈالنا چاہیے کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھے. اور میں آپ سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ یونائیٹڈ نیشنز میں یہ بیٹھے اور کنٹینیوسلی جو ہے نا اس پہ ڈائلاگس کریں اور ایک کسی بھی پوزیشن پہ آئیں تاکہ یہ کشمیر کی جو عوام ہے یہ اپنا فیصلہ کر سکے اور ایک زندگی جو ہے نارمل زندگی جو گزار سکے. اس طریقے سے جس طرح انڈیا کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آج کل میاں صاحب نے آئی سلوٹ میاں صاحب اینڈ آئی سلوٹ اور پاکستانی آرمی آلسو کہ جس طریقے سے وہ سب ساتھ لے کے چل رہے ہیں, جیسے سی پیک کا بھی ابھی بات ہم کرتے ہیں. تو اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں بات کہ انڈیا کو ایک بات کوئی سمجھتا ہے, اگر انڈیا سمجھتا ہے کہ بڑا ملک ہے یا اس کے پاس زیادہ ہتھیار ہیں یا اس طرح سے بڑا وہ ایڈوانس ہے, دیکھیں وار جو ہوتی ہے وار میں جیتے ہارنا کوئی بات نہیں ہوتی. انڈیا اگر جیت جاتا ہے یا پاکستان جیتا, مگر ایکچولی دیکھیے آپ تو نقصان دونوں ممالک کا ہے. آپ دیکھیں آج 65 کی جنگ ہوئی, 71 کی جنگ ہوئی, بات بہت سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے 65 کی جنگ کو تقریباً, مگر جو پیچھے جانا تھا پاکستان نے, انڈیا نے, وہ آج تک اس کو ریکور نہیں کر سکتا. بے شک, اور سر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, تو انسائٹیشن کس بات کی ہے. تو یہ اس وقت جو ہے نا یہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مودی سرکار جو ہے, مودی گورنمنٹ جو ہے, یہ ایکچولی یہ جو وار لڑنے کی بات نہیں کری, یہ ایکچولی الفاظی وار لڑ رہی ہے اپنے الیکشن وار کے حوالے سے کہ الیکشن کے انڈیا میں جو ہے اس حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں. ادروائز انڈیا بھی جانتا ہے کہ پاکستان بھی الحمدللہ ایٹمک طاقت ہے, اور پاکستان میں جو ہے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, مسلمان رہتے ہیں, اور ایک جذبہ جو اسلامی جذبہ ہمارا جو ہے اور جو جہاد کا ہے, اور یہ جنگ کوئی دو مسلمانوں کے درمیان نہیں, مسلمان اور ہندو کے درمیان, مسلمان اور کافر کے درمیان جنگ ہے. تو جو مسلمان کا جو جذبہ ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے اللہ نہ کرے کوئی صورتحال ہو, بٹ یہاں سے لاکھوں لوگ بھی جو ہے نا پبلک عام عوام بھی, عورتیں بچے بھی, ہر طریقے سے, میں نہیں کہتا ہوں کہ بارڈر پہ جا کے وہ لڑنا شروع کر دیں گے, بٹ جو بیک اپ کرنا ہوتا ہے میڈیکل کے حوالے سے, راشن کے حوالے سے, اور ہیلپ کرنی ہے, نرسنگ کیئر کرنی ہے, ڈاکٹر سے, ہر اس دفعہ اللہ نہ کرے کہ صورتحال ہوئی تو پاکستان کی عوام کو بھی آپ ایک مختلف عوام پائیں گے. کیوں کہ جو آپ دیکھیں راحیل شریف صاحب نے پچھلے جو 2-3 سال سے 2 سال میں آپ دیکھیں جس طرح سے قوم کو لے کے چلیں, جس طرح وزیرستان میں وہ جو ضرب عزم کا جو تھا جس طرح سے آگے بڑھایا نا, اور سی پیک کے حوالے سے جس طریقے سے آرمی اس کو لے کے چل رہی ہے, پاکستانی عوام بھی جو ہے نا اس معاملے میں آرمی کو پورا سپورٹ کرے گی. اور میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ ایک ہمارا ملک میں ایک رواج چلتا ہے کہ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کرٹیسائز کرنا گورنمنٹ پہ, ہوتی ہیں گورنمنٹ کی کافی چیزیں غلط ہوتی ہیں, اس پر بات کرنی چاہیے, بٹ جب نیشنل ایشو آتا ہے اس طرح کے ملک پہ کوئی بات آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے کوئی بھی ہو, ان کو 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ رہنا چاہیے, اور اس وقت اس معاملے میں میاں صاحب کو فلی سپورٹ کرنا چاہیے. اینڈ اپیل ٹو پاکستانی عوام بھی کہ سوشل میڈیا پہ بھی اب ایک ہی جو ہے نا وہ کریں کہ وی سپورٹ پاکستانی آرمی, وی سپورٹ پاکستانی گورنمنٹ. ایبسلیوٹلی, اٹس اے ویری اسٹرانگ میسج جس کے ساتھ ہم نے آغاز کیا ہے پورے ڈسکشن کا, اور اس میں مزید ایڈ آن کرتے ہیں. ولی صاحب کس سے بات کرتے ہیں. ولی ظاہر صاحب, ہم لوگ آف ایئر جب بات کر رہے تھے ہم نے پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے بھی بات کی, تمام اعتبار سے جو ہمارے امیجیٹ نیبرہڈ ہے اس اعتبار سے اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی میانہ روی کا رستہ, شاید کوئی وزڈم اب اختیار کیا جا رہا ہے, ایٹ لیسٹ ایرانین سائڈ سے ایک اچھی اپروچ ہمیں نظر آئی ہے. بٹ دین آن دی ادر ہینڈ افغانستان بھی ہے, انڈیا بھی ہے. کلیکٹیولی کیسے دیکھتے ہیں آپ ان خارجہ امور کو اکنامک پالیسیز کے ساتھ انٹیگریٹڈ؟ صحیح ہے.
میرا خیال ہے خارجہ امور تو نہیں کہوں گا، لیکن جو جنرلی پاکستان اور اس کے نیبرز کی آپس میں تعلقات ہیں وہ بہت لو ایج پہ ہیں، اور اس کی ایک بڑی مثال یہ ہے، فار ایگزامپل ایون اگر ہم دور کے اس کو بھی لے لیں جس میں بنگلہ دیش ہے، تو بنگلہ دیش بھی ایون پاکستانیز کو ویزا لینے میں بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں. انڈیا کے ساتھ بھی مسائل ہیں، افغانستان کے ساتھ بھی ہیں، ایران کے ساتھ بھی یہ ہے. تو گویا ایسی ایک صورتحال ہے کہ جہاں نیبرز کے ساتھ رہنا یہ مشکل ہو رہا ہے. یہ ظاہر ہمیں وجہ جاننے کی ضرورت ہے، لیکن اس کا میں آپ کو رزلٹ بتاتا ہوں. رزلٹ یہ ہے کہ جو ویزا ریسٹرکشن انڈیکس ہے 2016 کا، اس میں پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے فار انٹرنیشنل ٹریول وہ سیکنڈ ورسٹ ہے، اونلی آفٹر افغانستان. اس طرح جو کوالٹی آف نیشنلٹی انڈیکس ہے اس میں بھی ہم سیکنڈ ورسٹ نیشنلٹی ہیں. اب میں یہ کیوں ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ چونکہ اس کا تعلق اکانومی سے ہے. آپ کا جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے تبھی آئے گی کہ اگر لوگ آپ کے پاس آنا چاہیں اور یہاں کا بزنس مین باہر جا سکے. تو اگر یہ کرٹیل ہوتی گئی اس لیے کہ ہم میس اپ کیے جا رہے ہیں تو پھر مشکلات پیش آئیں گی. یہ تو ہو گیا آپ کا جو، لیکن ہم جو آپٹیمزم ہے جو ابھی یعنی حسن روحانی نے جو بات کی ہے سی پیک میں حصہ ہونا یا یعنی قربت، یعنی جو ہم نے کیا اس کے باوجود انہوں نے ہماری طرف وہ ہاتھ بڑھایا ہے، اس کے بارے میں بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی یونس صاحب نے بات کی ہے کہ ایسکلیٹ اگر ہوا تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسکلیٹ نہیں ہوگا. مجھے بڑی کلیئرٹی ہے کہ یہ صرف ابھی یعنی الفاظ کی یہ گفتگو ہے، یہ جنگ ہے، یہ رہے گی، لیکن آہستہ آہستہ یعنی دونوں قوتیں سمجھدار ہیں کہ ہماری کیا. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں جو انڈیا کو بھی، چونکہ میں انڈیا واچر ہوں، میں انڈیا اور چائنا ان کا تقریباً 20 سال سے واچ کر رہا ہوں، تو میں نے ان کی جو اکانومی ہے اس کو بہت نیچے سے یہاں تک بڑھتے ہوئے یہ دیکھا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا وہ کوئی بھی عمل نہیں کریں گے جس سے چائنا اور انڈیا دونوں کہ جس سے ان کی جو گروتھ ہے وہ رکے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ 2050 میں چائنا دنیا کی نمبر 1 اکانومی ہے اور انڈیا نمبر 3 ہے، بیچ میں یو ایس اے ہے جو کہ اس وقت نمبر 1 ہے لیکن وہ پھر نمبر 2 کے اوپر چلا جائے گا. تو یہ ٹریک انہوں نے اس کو بڑے آرام سے اسی طرح سے اچیو کرنا ہے بغیر کوئی میجر فساد کیے ہوئے. تو بیچ میں اتار چڑھاؤ یہ چلتا رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم واپس آئیں گے روحانی صاحب کی طرف بھی جو انہوں نے ہاتھ بڑھایا. پچھلے سال جب UNGA ہوا تو میں نے ایک پوسٹ لکھی اور اس کا عنوان بڑا وہ مزاح کا خیز تھا. میں نے اس کا نام رکھا اٹس دا اکانومی اسٹوپڈ، بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم میں نے یہ دیکھا کہ اس وقت کے جو چائنا کے پریزیڈنٹ تھے شی اور انڈین پرائم منسٹر مودی، ان کی نیو یارک میں یا جو سائڈ لائنز ہیں وہ انہوں نے کیسے وقت گزارا. تو میں نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ یہ شیک ہینڈ کرے دوسرے ورلڈ لیڈرز کے ساتھ، انہوں نے اپنا وہ وقت گزارا جو امریکن CEOs ہیں، خاص طور پہ جو ٹیک CEOs ہیں ان کے ساتھ ملنے پہ. اینڈ آئی پوسٹڈ اے پکچر جس کے اندر شی جو ہے وہ یعنی امریکن سارے جو ٹاپ ٹیک CEOs ہیں ان کے ساتھ ہیں جن کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $2.5 ٹریلین ہے. تو انڈر ون روف ظاہر ہے وہ کچھ چائنا کو کچھ دینے کی پوزیشن میں اور چائنا ان کو کچھ دینے کی پوزیشن میں. اس طرح مودی بھی ہے، وہ بھی ان سب سے ملا، پھر وہ ایون بعد میں گوگل کے آفس چلا گیا، فیس بک کے آفس میں چلا گیا. تو جو اس نے مائلیج ایکوائر کی یعنی اس سے وہ کہیں زیادہ تھی کہ جو صرف وہ ورلڈ لیڈر سے شیک ہینڈ کرتا. تو میرا بہت زیادہ فوکس ہے اکانومی کی طرف اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فرنٹ رو پہ آنا چاہیے. میں یہاں پہ رکتا ہوں. میرا خیال ہے کہ I'm sure you have other questions. ٹھیک ہے، سی پیک اسپیسیفک ہو کے اگر مزید اس پہ بات کریں گے اور مزید اس میں اس کے ڈیٹیلز پہ پروب کریں گے. فیصل صاحب، ان کانٹیکسٹ آف بلوچستان، ان کانٹیکسٹ آف گوادر بار بار کہا گیا ہے کہ یہ فوکل پوائنٹ ہے سی پیک کا، وچ از ٹرو ایز ویل. ایرانی سائڈ اگر اس میں ایرانین سائڈ بھی روپن کرنا چاہتی ہے، حصہ داری چاہتی ہے، سب سے امیجٹ جہاں پر ذہن جاتا ہے وہ چابہار کے ساتھ جو ہم جانتے ہیں کہ اس کو ٹوین پورٹ بھی کچھ لوگ یا کچھ اینالسٹ کہتے ہیں، ٹو آر گوادر پورٹ. بتائیے گا اس چیز سے آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں اور کیا ان دونوں پورٹ سٹیز کا لائزون آپ کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, I would like to thank you for making me a part of the program on CPEC specifically. ایران کے حوالے سے ابھی میرے محترم دوست نے ابھی جو ایک بات کی کہ اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہم نے ایران کے ساتھ جو کچھ کیا ہے لیکن وہ پیش قدمی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2013 میں الیکٹ ہوئے ہیں آپ کے روحانی صاحب، 3 سال کے بعد ان کا وزٹ ہوا ہے. اس سے پہلے 2 مرتبہ جو ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب جا چکے ہیں، 14 میں گئے، 16 میں گئے. اس کے بعد یہ چل کے آئے ہیں. اس کے جواب میں یہ پیش قدمی بھی ہماری طرف سے ہوئی. لیکن اس کے باوجود بہرکیف جو ہے یہ خوشائند عمل ہے کہ مطلب وہ اگر چاہتے ہیں کہ اس طرح ایران چاہتا ہے اور پاکستان بھی خواہش ہے کہ مطلب
اپنے خاص طور پر جو ہے جتنے آپ کے مطلب نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ پاکستان جو ہے اسپیشلی جو آپ کے افغانستان جن کے ساتھ بارڈر رکھتے ہیں ایران وغیرہ ان کے ساتھ. اب دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. گورنر پورٹ کی اپنی ایک دیکھیں مسلم حیثیت ہے, اس کی جو سگنیفیکینس ہے اس کو آپ کمپیئر شاہبال کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے, چونکہ وی آر لوکیٹڈ رائٹ ایٹ دا ماؤتھ آف پرشین گلف, رائٹ ایٹ دی پلیس ویئر پرشین گلف میٹس عربک اوشن. وہ اسٹیٹ آف ہرمز از جسٹ آؤٹ سائڈ دی اسٹیٹ آف ہرمز, وہ ذرا اندر کو ہے, اور آپ کی جو نیچرل ڈیپتھ ہے وہ اس پورے ریجن میں سب سے زیادہ ہے. جی جی. اور آپ کو پتا ہے کہ مطلب روٹ کے حوالے سے بھی آپ کی ڈسٹینس جو لینڈ لاک ریپبلکس ہے, دیکھیں وہ ڈیولپ کر رہا ہے اس کو صرف اور صرف سینٹرل ایشیا کی جو لینڈ لاک ریپبلکس ہے, افغانستان ہے, کسی حد تک مڈل ایسٹ کے ممالک کے لیے, باقی بندر عباس انہوں نے رکھا یورپ اور دوسرے ممالک کے لیے. اور انڈیا کا انٹرسٹ اس حوالے سے ڈیولپ ہوا ہے کہ انڈیا کو ایکسس چاہیے پاکستان کو بائی پاس کر کے وہاں پر. تو یہ مطلب ایران جو ہے وہ بالکل اپنے انٹرسٹ پہ کام کر رہا ہے اس وقت. مطلب جو پرو ایکٹیو ڈپلومیسی جو ان کی ہے شاید اتنا ہمارا نہیں ہے. جی ہم نے دیکھیں میری ذاتی خیال میں یہ خوشائند عمل ہے بارکیب, لیکن جو اس میں جو اس کا نیگیٹو اسپیکٹ ہے میرا خیال ہے کہ دیٹ مسٹ بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ اینڈ ایڈریس. بالکل رہنا چاہیے کہ مطلب ایران کے ساتھ جانے میں ہمارے فائدے کتنے ہیں, ہمارے نقصان کتنے ہیں. دیکھیے ایران کو اپنے آپ کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کے ساتھ. وہ پائپ لائن انہوں نے اپنے سائڈ کا کام تو کر لیا ہے. اب ہمارے دیکھیے میں ایک مثال دے رہا ہوں, مطلب وہ جو پائپ لائن کی اپنے سائڈ ہمارا کر لیا ہے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ مطلب سی پیک کے ذریعے سے کسی طرح انٹر کنیکٹ ہو جائے آپ کے ساتھ, اپنے آپ کو انکارپوریٹ کر لیں سی پیک میں. لیکن اس میں چائنا کے اگر آیا اس حوالے سے کچھ کنسرنز ہیں یا نہیں ہے, وہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. چونکہ جو اس وقت جو کلیبریشن جو چل رہی ہے اشتراک عمل انڈیا کے ساتھ ایران کا, اس کو مطلب آپ بالکل رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ جو انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے اس کے آیا پر سے کچھ ایسی چیزیں ہیں یا نہیں ہے. ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں سارے فیصلے کر رہے ہیں جس طرح دنیا کے تمام ممالک کرتے ہیں. ریسنٹ ہسٹری میں اگر جائیں تو ٹریسز اس ٹو دی کلبھوشن یادو انسیڈنٹ, وہ بھی ایک مثال ہے. سیکیورٹی ریپرکشنز اس کے کتنے ہیں, اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. میں بالکل آتی ہوں آپ سب کی طرف, اس پہ بھی بہت ضروری بات ہے کہ ہم تمام چیزوں کو پروز اینڈ کونس کو ایویلویٹ کر کے آگے بڑھیں گے. انہوں نے جو ایران کے حوالے سے بات کی, اگر میں اس میں کچھ ایڈ کر دوں. دیکھیے جی ابھی بھائی نے جس طرح سے کہا کہ ہماری جو فارن پالیسیز جو ہے نا, یہ ہماری جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں, ہم اس وقت بہت زیادہ نیچے ہیں اس وقت. اور یہ سی پیک یا کوئی چیز ہے, دیکھیے انڈیا بھی جو اس وقت چیخ رہا ہے, اور آپ نے مودی صاحب کی تقریر میں سنا ہوگا, انہوں نے بلوچستان کا نام لیا. بالکل یہ سارا جاتا ہے سی پیک کی طرف ہے. اب دیکھیں ہر ملک ہوتا ہے, پاکستان ہو چاہے دنیا کا کوئی ملک, چاہے عام انسان ہو, وہ اپنا خود کو فائدہ بھی سوچتا ہے اور کرتا ہے. ایران بھی دیکھیں ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, اور سب سے بڑی بات جو ہے جو ہماری پاک ایران پائپ لائن, جو گیس کی جو پائپ لائن ہے, دیکھیں یہ پاکستان کی ضرورت ہے. آپ کو میں بتاؤں ایک بات کہ پورے پاکستان کی انڈسٹری نے اتنا سفر کیا گیس میں, اور آج بھی کر رہے ہیں. تو کچھ چیزیں میں نہیں کہتا کہ چائنا کو ناراض کر کے بٹ بیٹھ کے کچھ اس طریقے سے کہ اس کے بھی اگر کوئی تحفظات ہے چائنا کے, بٹ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں, کیونکہ یہ سی پیک چائنا کو فائدہ پڑے زیادہ پانی, مگر ہماری ضرورت زیادہ ہے. رائٹ, ایبسلیوٹلی. یہ بائی لیٹرل ہی رہنا چاہیے, اور میرا خیال ہے بائی لیٹرل ہی معاملہ رہے. میں سر آئی ہیو ٹو گو ٹوورڈز اے بریک. میں واپس آتی ہوں آپ سب کی جانب, اور باقاعدہ طور پہ ہمیں بلکہ اسلام آباد بھی جانا ہے, وہاں پر بھی ہمیں اکانومسٹ اپنا پرسپیکٹو شامل کرنا ہے. بریک کی جانب, اینڈ دین ویل بی بیک. اسٹے ٹیونڈ. دنیا میں مثال, رشتہ لازوال, پاک چین دوستی کے 65 سالوں کا ترہ امتیاز, 46 ارب ڈالر کی لاگت سے سی پیک منصوبے کا آغاز. خطے کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ, ملک کے انفراسٹرکچر, زراعت, انڈسٹری اور توانائی سمیت تمام شعبوں کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا. سی پیک منصوبے کی تمام صوبوں تک رسائی سے ہر پاکستانی استفادہ کرے گا. ترقی اور خوشحالی کے اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ. سی پیک نام ہے معاشی انقلاب کا, جو قوموں کی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے. آئیے اتحاد, یکجہتی, محنت اور استحکام سے سی پیک منصوبے کو کامیاب کریں. سی پیک منصوبہ, یہ راستہ ہے کامیابی کا, یہ جذبہ ہے دوستی کا. پلاننگ کمیشن, وزارت منصوبہ بندی, ترقی و اصلاحات, حکومت پاکستان.
वेलकम बैक टू द डिस्कशन. ब्रेक से कबल एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर हमने सस्पेंड किया था डिस्कशन को. मजीद आगे बढ़ाते हैं, बल्कि जो इस्लामाबाद की पहले राय है वो भी शामिल करते चलते हैं. मिस्टर रिजवान अजीज वहां पर ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज हमारे साथ पैनल में तशरीफ फरमाए. रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम. बताइएगा, अभी आपने जो तमाम गुफ्तगू है वो भी आपने सुनी होगी. मोस्ट वेलकम टू कमेंट ऑन दैट एज वेल. लेकिन इसके अलावा सीपेक स्पेसिफिक अगर हम होके बात करें और सिक्योरिटी सिचुएशन को साथ में गेज करते हुए चलें, आपको क्या लगता है विजडम कहां पर मौजूद है? और इसके अलावा ये वाला दिस पर्टिकुलर यूएन जनरल असेंबली सेशन कितना खातिर ख्वाह रहा है इन तमाम मामलात को हल करने में या एड्रेस करने में इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी? जी वालेकुम अस्सलाम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मोना, थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड में पर्सपेक्टिव में देखें, जब ये मोदी जो थे ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये गुजरात के मैसेकर में इनको वोट नहीं मिले थे जिन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया था, बल्कि इन्होंने जो गुजरात को डेवलप किया था और जिस तरह वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रिवाइव की थी, इंडियंस ने इस पे उनको ट्रस्ट किया था और इस वजह से वो वजीर आजम बने थे. और अगर आप देखें भी उस वक्त तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वो 6.9% था और ये मोदी जो थे उनको अपनी जो इनका एक्सपीरियंस था गुजरात का वो इसको 7.6% पे ले आए. इंडिया जो है इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इसलिए इंडिया के स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू हमारे. ये जो जिस तरह भी बात हो रही थी कि इंडिया जो है वो इसको हमसे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता. इंडिया की अगर इकोनॉमी का आप साइज देखें तो वो $2.2 ट्रिलियन है और उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है स्टॉक मार्केट की वो भी 1.7 ट्रिलियन के करीब है. मैं आपको छोटा सा अभी इसी साल का एक एग्जांपल दे दूं कि चाइना में सिर्फ जो ग्रोथ रेट था वो 0.3% एक्सपेक्टेशन से कम आया था. तो चाइना की जो स्टॉक एक्सचेंज है उससे $2 ट्रिलियन वाइप आउट हो गया था. तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इंडिया है ये इसके स्टेक्स इतने ज्यादा हैं? अगर ये हमारे साथ वॉर गेम में जाएगा तो हम तो छोटी सी इकॉनमी है $300 बिलियन की, और तो हमें तो ठीक है हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इंडिया बर्दाश्त कर सकेगा? और पूरी वर्ल्ड जो है, क्योंकि चाइना जो है उसकी इकोनॉमी सैचुरेशन पे चली गई है, पूरी वर्ल्ड की जो है इस वक्त इंडिया पे डिपेंडेंट है उसकी ग्रोथ, क्योंकि जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं आप अगर ये देख रहे हैं आजकल जो अमेरिका जितना क्लोज आ रहा है इंडिया का, वो इसीलिए आ रहा है कि अमेरिकन ग्रोथ भी जो है वो डिपेंडेंट है इंडियन ग्रोथ पे. तो जब आप जंग में जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो 7.6% पे करेगी? उसके रिप्रिकॉशंस क्या होंगे? अगर 1-2% भी उनका ग्रोथ रेट कम हो गया, उनकी स्टॉक मार्केट किस तरह रिटेलिएट करेगी और उनकी जो फिर ओवरऑल अवाम है वो किस तरह रिटेलिएट करेगी? अभी मैं रिसेंटली एक मिडिल ईस्ट का बहुत बड़ा अखबार है खलीज टाइम्स, इसी वीक की मैं बात कर रहा हूँ, वो उसके फ्रंट पेज की मेन न्यूज़ थी कि जो दुनिया में जो न्यूक्लियर आर्सनल्स हैं वो किस मुल्क के पास कितने हैं, और उसमें पाकिस्तान का भी कंपैरिजन दिया हुआ था और इंडिया का भी दिया हुआ था जिसमें हम उनसे फार बेटर थे. और उसमें यह लिखा हुआ था कि जो सबसे ज्यादा दुनिया में 23 न्यूक्लियर आर्सनल जो कंट्री इंक्रीज कर रही है वो पाकिस्तान कर रही है. तो मे भी ये दुनिया के लिए कंसर्न हो, लेकिन हमारे लिए एक सेफ्टी गार्ड है ये. और ये इंडियंस को भी मैसेज चला गया कि पाकिस्तान जो है उसकी न्यूक्लियर पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. तो जहां तक इसका ताल्लुक है तो मुझे पता है कि ये ठीक है, इंडिया जो है वो इस तरह एस्केलेट अगर करना भी चाहेगा तो उसको एक उसकी इकोनॉमी और उसके जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो कभी उसको अलाउ नहीं करेंगे. जहां तक सीपैक की बात रही, सीपैक ही तो सबसे बड़ा इंडिया को प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान जो स्टेबलाइज होने जा रहा है. इस साल हमने 4.7% ग्रोथ रेट पर पाकिस्तान ने क्लोज किया और नेक्स्ट ईयर का टारगेट 5.7% है और गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है 2018 में हम 7% पे ग्रो करेंगे. इसका मतलब ये है कि हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में आ जाएंगे, और जब हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में आ जाएंगे तो फिर दुनिया खुद हमारे पीछे आएगी. फिर ईरान भी हमसे ताल्लुकात बेहतर करेगा, अफगानिस्तान भी करेगा, बांग्लादेश भी करेगा, सारे मुल्क करेंगे, क्योंकि हर मुल्क को बिजनेस चाहिए. तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की इस वक्त अप्रोच है कि वो स्लोली एंड स्टेडीली इकोनॉमी पे फोकस कर रही है. उनको इंडिया चाहता है कि वो इससे डिस्ट्रैक्ट हो और वो इकोनॉमी पे फोकस करने के बजाय ये जो इंफ्लेशन इंडिया भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है इस तरफ चले जाए. पाकिस्तानी गवर्नमेंट बहुत मैच्योरली इसको हैंडल कर रही है और बिल्कुल स्लोली एंड स्टेडीली जा रही है. जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का ताल्लुक है, जिसका और भी पैनलिस्ट ने कहा, यूएस सेनेट में जो इंडियन लॉबी साइड से वहां पर जो सेनेटर्स हैं यूएस सेनेटर्स, उनकी तरफ से जो बात आगे पुट अप की गई है, टेररिस्ट स्टेट का बोला गया है पाकिस्तान को, इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए हैं, या ये जो मकबूजा कश्मीर में जो भी इस वक्त ऑनगोइंग बर्बरियत है, तमाम चीजें सब आपको लगता है डिस्ट्रैक्शन मेजर्स हैं सीपेक स्पेसिफिक?
دیکھیں 2 سینیٹرز کو کہنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 2 سینیٹرز جو ہیں وہ 1% بھی نہیں بنتے امریکن اسمبلی کے. انہوں نے کہا ہے ہر ایک کا ٹلٹ ہوتا ہے. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے تو اگر آپ دیکھیں تو چائنا نے بھی اس کے اگینسٹ, جو کہ ایکولی اسٹرانگ پاور ہے جو امریکہ کے اگینسٹ ہے, اس نے بھی بڑا اسٹرانگ پاکستان کے لیے دے دیا ہے, میسج دے دیا ہے. تو وہ نیوٹرلائز ہو گیا ہے. تو چائنا جو ہے اور یہ جو ساتھ میں ہمارے ساتھ سعودیہ اور ٹرکی جو ہے یہ ہمیں بڑا ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے, اور ہمارا میسج جو ہے وہ افیکٹو پہنچانے میں ورلڈ تک ان تینوں کی آواز مل کے, ہم تینوں کی آواز مل کے دنیا تک جا رہی ہے. اگر آپ ٹرکی کے پریزیڈنٹ کا بھی دیکھیں تو ٹرکی کے پریزیڈنٹ نے بھی بڑا اچھا ہمیں رسپانس دیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک OIC کا فیکٹ فائنڈنگ مشن کشمیر بھیجیں گے جو کہ یہ طے کرے گا کہ وہاں پہ جو انڈیا کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا جو پاکستان کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. میں ایک کامنٹ پرائم منسٹر کی اسپیچ پہ بھی کرنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر کا جو ٹون تھی وہ بالکل بے شک لائٹ تھی, لیکن پرائم منسٹر آف نواز شریف کی ایک ہسٹری بھی ہے اور اس کو دنیا بھی جانتی ہے کہ جب 1999 میں BJP کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے نیوکلیئر ایکسپلوژنز کیے تھے, پرائم منسٹر نے اسی طرح میچیورلی ورلڈ پریشر کو بڑے ٹھنڈے طریقے سے ہینڈل کیا تھا, اور کلنٹن نے ان کو $5 بلین کی آفر کی تھی, لیکن انہوں نے پاکستان فرسٹ کر کے ہمارے پاکستان کو نیوکلیئر اسٹیٹ سے کمٹمنٹ کا حوالہ دیا گیا تھا کہ انڈین سائڈ سے ریزولوشن میں مدد دی جائے گی USA کی طرف سے. فون لائن پر اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر سجاد احمد بھی تشریف فرمائے, DG ہیں گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے, ان سے بات کرتے چلتے ہیں, ان کی بھی آرا جانتے ہیں اس پورے بات میں. السلام علیکم ڈاکٹر سجاد, ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام مونا, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. سب سے پہلے گوادر میں جو ترقیاتی کام ہیں آپ نے ہمیشہ ہمارے شو پہ بھی شرکت کی ہے, اس حوالے سے بتائیے گا ابھی اس وقت کیا مزید پروگریس ہے, کیونکہ جتنا ٹائم آپ سے گزرا ہے لاسٹ بات کیے ہوئے اس کے بعد سے اب تک کیا کوئی اچھا پیس نظر آ رہا ہے تمام ترقیاتی کاموں کا, خاص طور پہ جو پبلک سیکٹرز میں ہو رہا ہے, ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے وہاں پہ؟ گوادر اس وقت دیکھیں پورے پاکستان میں نہیں بلکہ ورلڈ میں فوکس ہے, اور پرائم منسٹر نے 2 سپٹمبر کو گوادر کا وزٹ کیا. اس نے 5 میگا پروجیکٹس کا انوگریشن کیا, 2-3 کے فاؤنڈیشن اسٹون تھے اور 2-3 کے انہوں نے انوگریشن کیا. جو پانی کا جو انفراسٹرکچر, ہم بیسک انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں, اس میں پانی اور بجلی 2 میجر ایشوز ہیں گوادر میں. تو 2 ڈیمز کا افتتاح کیا پرائم منسٹر نے, ایک شادی کوٹ ڈیم اور ایک سوٹ ڈیم. جو گوادر میں ایک کرونک ایشو ہے وہ واٹر کا ہے. ان دونوں ڈیمز کو سیپیک کے انڈر ایک پروجیکٹ ہے وچ ول کنیکٹ ٹو دا گوادر, اور یہ 7.5 ملین ایڈیشنل پانی گوادر میں پرووائڈ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاور کے لیے بھی ابھی پرائم منسٹر نے اپروو کیا ہے کچھ ریزرویشن سے منسٹری کو, تو پرائم منسٹر کو اوور رول کرتے ہوئے ان کو کہا ہے کہ دیر شوڈ بی اے 300 میگا واٹ پاور پلانٹ ان گوادر, تو وہ بھی اپروو ہو گیا ہے. تو انفراسٹرکچر میں جو پچھلے 3 سال میں جو تیزی تھی وہ ابھی اس وقت پیک پہ ہے, اور جو پروجیکٹ فری زون کا انیشیل ایریا ہے اس کا فاؤنڈیشن اسٹین لے ہو گیا. اور سب سے بڑی بات جو SROs سے ٹیکسز کے 23 سال تک جو جتنے بھی ٹیکس اس میں آئیں گے وہ سارے ٹیکس فری ہوں گے فری زون کے اندر. تو اس وقت جو گوادر میں ایکٹیویٹیز کا پیک ہے, اور 2 مہینے میں 2 ہمارے میجر پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں انڈر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. وہ ایک ایئرپورٹ ہے جو A380 ایئرکرافٹ کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے, وہ انشاءاللہ فائنل اسٹیج میں اس کا فائنینشیل کلوزر ہو گیا ہے اور دسمبر تک سٹارٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ایسٹ وے ایکسپریس وے, وہ جو پورٹ کے ٹریفک کے وہ ڈائریکٹلی سٹی کو بائی پاس کرتے ہوئے وہاں کنیکٹ ہو جائے گی. تو یہ دونوں پروجیکٹ اسٹارٹ ہو رہے ہیں انشاءاللہ 2-3 مہینے کے. اس کے علاوہ سوشل سیکٹر میں ہاسپٹل ہے جو آلریڈی ہم پاکستان آرمی کے تعاون سے اسٹارٹ کر چکے ہیں, GDA 50 بیڈ ہاسپٹل, اور انڈر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اس کا ایکسپینشن ہے ٹو 300 بیڈ. اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے جو پروفیسر احسن اقبال صاحب نے کافی پش کیا اس پروجیکٹ کو, تاکہ لوکل لوگوں کی زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن ہو, ان کو جاب اسکلز دیے جائیں. تو اس وقت کافی ایکٹیویٹیز ہیں گوادر میں, خاص طور ایجوکیشن ہیلتھ میں, لوکل لوگوں کے فشر مین کی اسپیشلی. یہاں پہ 2 فش ہاربر بن رہے ہیں, ایک سربند
गवर्नर में एक फिश फार्म में, क्योंकि 70% पॉपुलेशन यहाँ की फिशरमैन है, तो उनको एकोमोडेट करने के लिए दैट्स वन ऑफ दी मेजर एरिया के उस पर भी काम हो रहा है। ठीक है, राइट। डॉक्टर सज्जाद, आपकी बात से मैंने यही पसीज किया है कि लोकल्स को भी एतमाद में रखा जा रहा है तमाम एक्टिविटीज में। लास्टली ये बताइएगा सर, अभी ये जो डॉक्टर हसन रूहानी प्रेसिडेंट, ईरानियन प्रेसिडेंट से जो भी मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की, इसमें अगर ईरानियन साइड भी रोपिन करती है सीपेक में, आपको लगता है कि बिलखुसूस गवादर के लिए जो कि फोकल पॉइंट है सीपेक का अच्छा रहेगा? आप कैसे देखते हैं इस रोपिन होने को या उनकी हिस्सेदारी के ख्वाहिश को? आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच। इसको जो है मैं बड़े पॉजिटिव एंगल से देखता हूँ। पिछले साल आपको अपडेट करूँ कि गवादर में एक हाई लेवल डेलीगेशन ईरान से आया था, जो इट वाज हेडेड बाई दी सिस्तान और बलूचिस्तान के गवर्नर ने इसको हेड किया था। 3 दिन तक वो जो है यहाँ पे स्टे किया। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर, बलूचिस्तान के गवर्नर ने उनसे मीटिंग की। वो दे डिसाइड कि हम एक रेलवे लाइन चाबहार पोर्ट से गवादर तक हम जो है बिछाएं रेलवे लाइन। इट्स ओनली 2 आवर ड्राइव। अगर आप गवादर से स्टार्ट करें 2 घंटे पे आप चाबहार पहुंचते हैं। जो ईरान बॉर्डर है वो सिर्फ 67 किलोमीटर है। तो उन्होंने कहा कि हम जो एक रेलवे लाइन यहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट शो किया कि उसको हम बिछाएं ताकि हम सीपेक से कनेक्ट हो जाएं। रोड तो ऑलरेडी हमारे कनेक्टेड है। पाकिस्तानी साइड का रोड जो है ये मकान कोस्टल हाईवे वो गवादर से 67 किलोमीटर बॉर्डर तक ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो हमारे ईरान के साथ अगर हम कॉपरेशन देखते हैं तो आप देखें इस वक्त भी हमारा 100 मेगावाट का एक पावर में एक डील है उनके साथ, जो हम 100 मेगावाट गवादर के लिए ले रहे हैं। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे गैस जिसमें आएगा, जिसमें 250 मिलियन क्यूबिक फीट पर गवादर स्पेसिफिक है और 750 नवाबशाह जाएंगे। तो इट्स हमारी कॉपरेशन तो ईरान से पहले है। आई थिंक उनका कनेक्टिविटी विद द ईरानियन उनका इंटरेस्ट सीपेक में पॉजिटिव है और ये वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट। हमें जाहिर है अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना होगा, बट अल्टीमेटली आई थिंक इट विल बी इकोनॉमिक बूस्ट फॉर द एरिया। राइट। आपके लास्ट जुमले में भी ये जो थोड़ा सा नोट ऑफ कॉशन था इन टर्म्स ऑफ आवर नेशनल इंटरेस्ट वो हमें मिला है, उस पर हम लोग मजीद ड्यूरिंग द डिस्कशन प्रोब करेंगे। जी यूनुस बशीर साहब आपसे बात करना चाहेंगे, उनकी भी बात सुनिएगा। डॉक्टर सज्जाद साहब, मैं तो आपको सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा कि जो पाकिस्तान की जो है कि रुख जो तारीख जो है चेंज हो रही है, पाकिस्तान जिस उस पर जा रहा है ये सीपैक के बाद, उसमें आपका भी माशाल्लाह बहुत बड़ा रोल है और तारीख में आपका नाम भी लिखा जाएगा। सो यू आर द लकी पर्सन। मैं आपसे कहूँगा कि आप जो फोकस इस वक्त एक जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा कुछ जो लोकल हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, लोकल बिजनेसमैन पाकिस्तानी जो है जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुका है और अगर अपना एक्सपांशन करना चाहता है, मैं एज ए प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स आप हमको भी बुलाएं भी, हम अपने जो लोग हैं बिजनेस कम्युनिटी के लोग उनके साथ आके विजिट करें, वहाँ पे कुछ कारोबार के देखें, ताकि ये जो चीज़ है कि हमारे देखिए बात दरअसल ये कि जब तक हमारा लोकल बिजनेसमैन तरक्की नहीं करेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। राइट। डॉक्टर सजाद, आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू कि आपकी लीडरशिप के तहत यूनुस बशीर साहब नहीं बिल्कुल ये काम कर रहे हैं कि हम जो है लोकल जो हमारा इन्वेस्टर है दैट्स आवर एक्चुअली हमारा सारा सरमाया ही वही है। हमने अभी फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है, हमारी एक प्रपोजल है कि पूरे गवादर को स्पेशल इकोनॉमिक जोन करार दिया जाए, कि इसमें सिर्फ फ्री जोन के अंदर नहीं, पूरे गवादर के एरिया में जहां भी इंडस्ट्रीज हों, जहां भी हों, उसमें टैक्सेस जो है 20 ईयर्स के लिए रिलैक्स किए जाएं और दिस विल डिक्लेयर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है आज उनकी 1-2 डेलीगेशन दस्ती साहब बैठे हुए आपके साथ और सुबह उनसे बात हुई थी, वो आ रहे हैं 24 तारीख को और 26 तारीख को। इंशाल्लाह हमारे लोकल हमारे जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं वो हमारे प्रायोरिटी हैं और उनके बगैर इन्वेस्टमेंट के आई थिंक ये गोल्स अचीव हो ही नहीं सकते। सिर्फ जो है फॉरेन इन्वेस्टर पे वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट। हमारे इन्वेस्टर को उनको मैक्सिमम फैसिलिटीज देना और वी गेट वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर लोकल इन्वेस्टर। राइट। थैंक यू। ये फैसल साहब की बात सुन लें। डॉक्टर सजाद डॉक्टर साहब ने एक जो बात की थी ना, वो जो नुकता उन्होंने उठाया था नेशनल इंटरेस्ट का, तो मतलब अभी तो दुनिया भर में ये कि मतलब रीजनल ट्रेड का जो है एक कंसेप्ट जो डेवलप हो रहा है, तो ये तो खुशाइंद बात है। सिर्फ एक चीज ये कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया के साथ है
وہ اس کو ذرا نیشنل انٹرسٹ کے اینک کے ساتھ دیکھنا چاہیے. ادروائز یہ بڑا خوش آئند ہے. اس میں ابھی جو 6 MAUs جو ہے ان کے پریزیڈنٹ کے آنے سے ہوئے ہیں, اس میں خاص پر 1-2 چیزیں بڑی مطلب وہ ہمارے لیے مطلب آپ سمجھیں کہ قابل غور ہے. ایک تو یہ تھا کہ مطلب انہوں نے جو $5 بلین تک کا جو ہے اپنا جو بائلیٹرل ٹریڈ ہے اس کو انہینس کرنے کا جو ٹارگیٹ رکھا ہے 5 سال کے اندر ایران کے ساتھ, ابھی جو بین مطلب ان پر سے اٹھا ہے بہت زیادہ اس میں مطلب ہمارے لیے گنجائش ہے, پوٹینشیل ہے کہ ہم اپنی جو ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. پوسٹ سینکشن میں اس میں کافی چیزیں, اور اسپیسیفکلی یہ جو یونس بھائی بھی اس کی تائید کریں گے, ابھی انہوں نے جو ریموول اور نان ٹیرف بیریئرز کی تھی اس میں ہمیں بڑا فائدہ ہوگا. دیکھیں نا, 2 بہت بنیادی چیزیں ہیں, ٹیکسٹائل اور رائس, وہ بہت بڑا امپورٹر ہے. اور پاکستان جو ہے کمپیٹیٹیونیس پوائنٹ آف ویو سے, مارکیٹ کمپیٹیٹیونیس پوائنٹ آف ویو سے, کاسٹ افیکٹونیس پوائنٹ آف ویو سے وہ پاکستان جو ہے ان کے لیے وہ ایران جو ہے دین اگین ان کا انڈیا کے ساتھ جس طرح کا سافٹ کارنر ہے وہ ان کو شاید ایج زیادہ دیں اپنی مارکیٹ جب وہ سیکھ کرنے, بلکہ جب وہ اپنے بائر کو تلاش کرنے میں. بالکل, ٹریڈ کے ذریعے سے ہم اور زیادہ قریب آ سکتے ہیں. جی جی بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر سجاد فار یور ٹائم اینڈ فار یور ایکسپرٹیز. تھینک یو فار یور ویوز. چلیے ہم نے ڈاکٹر سجاد سے بھی بات کر لی ہے, لیکن یہ جو نیشنل انٹرسٹ اور اس کے ساتھ ہم پوری چیزوں کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں, میرا خیال ہے اس کے اوپر ہم ایک ریگرس ڈسکشن کر لیتے ہیں. ولی صاحب پہلے آپ بات کر لیں بیکاز آئی لائک ٹو ہیئر فرام یو آن دس. آپ بتائیے گا. ہاں, مجھے لگتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ تو ہمارا یہی ہے کہ ہم اکانومی میں آگے بڑھیں, اور جو میرے پاس سارا فور کاسٹ ڈیٹا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ پاکستان 18th لارجسٹ اکانومی ہوگا 2050 میں انشاءاللہ. وزارت گولڈمین ساکس کا, ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے بیسڈ آن دوز. اور یہ جو بڑی اکانومیز ہیں, جب رضوان بات کرے تو مجھے خیال آیا کہ میں آپ کو یہ بھی مینشن کروں کہ پچھلے سال انڈیا کی جو FDI ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ 63 بلین تھی. دیٹس لائک مور لائک 1.2 بلین پر ویک. ہماری پورے سال کی 1 بلین سے بھی کم تھی. اچھا, ایک تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اسٹیک بہت بڑا انڈیا کا, لہٰذا ایسا کوئی وہ فساد نہیں کرے گا ہمارے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کہ جس میں اس کا اس طرح کا اکانومی افیکٹ ہو. اچھا, دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو اپنی سیکیورٹی اور پاکستان کی جو اسٹینڈنگ ہے انٹرنیشنل بزنس میں اس کے اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے. تو ہماری ٹریول کی ریسٹرکشن آسان ہو, لوگ یہاں آنا چاہیں. دنیا کے آپ کسی ملک میں چلے جائیں, وہاں پہ جو فورن ٹورسٹ آپ کو روٹین میں ملتے ہیں, یعنی آپ بازاروں میں, ہوٹلز میں ملتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ چائنیز کے علاوہ کہ آپ کو پاکستان میں یہ لوگ نظر نہیں آتے؟ تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو ایٹ لیسٹ اے بیس لائن کہ جہاں پہ سارے لوگ آئیں تاکہ یہ گفتگو شروع ہو, بائی لیٹرل گفتگو شروع ہو کہ ہم نے آپ کے ساتھ بزنس کرنا ہے. اچھا, یونس صاحب نے بات کی کہ ہمیں یعنی جیسے ہم جب اس پروگرام شروع ہونے سے پہلے بات کریں کہ گورنمنٹ بزنس مین کے لیے جو خاص طور پہ CPEC کی وجہ سے افیکٹ ہوگا تو کیا کریں. تو میں نے اس سے سوال کیا تھا کہ کیا دنیا میں جہاں اور کوریڈورز بنتے ہیں وہاں پہ بھی گورنمنٹ کو کرنا پڑتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ بزنس اتنا شروع ہونا چاہیے, سفیشینٹ اس کے پاس رسک اسسمنٹ ہونی چاہیے کہ اگر یہ CPEC کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی پریشر پڑ رہا ہے تو ہم اس کو مینج کریں. این ایگزامپل میں آپ کو آج کا ڈیٹا دے سکتا ہوں کہ اگر صرف T-شرٹ کی پروڈکشن لی جائے اور چائنا کو بیس لائن لیا جائے تو پاکستان جو ہے پورے ریجن میں سب سے لویسٹ ہے. تو 87% آف دیٹ یعنی ہم بنگلہ دیش سے بھی نیچے ہیں. تو ہماری مینوفیکچرنگ کے لیے اپرچونٹی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر لیبر کاسٹ چائنا میں بڑھتی ہیں تو چائنا ہمیں یہ دے سکتا ہے. بالکل. ایون اگر ہم سیف پیسج یعنی ہم کہہ لیں بغیر سیکیور, آرمی اس کو دیکھ رہی ہے, تو جو CPEC ہے اگر ہم ایک سیف پیکج ہم پیسج دیتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. لیکن اگر ہم سروس اکانومی بنتے ہیں اور اگر ویلیو ایڈڈ سروسز کو مینوفیکچر کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یہ جو ہمارا 18th لارجسٹ والا ہے یہ شاید اس سے بہت پہلے آ جائے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے سامنے تو جو ڈیٹا ہے وہ بڑا واضح ہے کہ جو ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے وہ بھی ہمارے اکانومی میں آگے جانے کا ہے. تو میرا خیال ہے سارے اسٹیک ہولڈرز کو اس کے حوالے سے بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم کس کو کیسے ری اورینٹ کریں. ٹھیک ہے, ایک سوال پٹ اپ کیسے کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اسلام آباد بھی چلیں گے کہ اگر ہم لوگ نیشنل انٹرسٹ میں بات کر رہے ہیں تو کیا اگر ایران کی پارٹیسپیشن سے یا ان کے روپن کرنے سے ان کی بھی اونرشپ آ جائے گی CPEC میں؟ آئی لائک ٹو نو فرام مسٹر یونس اینڈ مسٹر دشتی. لیکن پہلے رضوان صاحب سے بھی بات کرتے چلتے ہیں اکنامک پرسپیکٹو میں اور نیشنل انٹرسٹ میں دونوں چیزوں کو کیسے گیج کر رہے ہیں. رضوان صاحب, آپ کے موقف کی اور آپ کے ویوز کی تائید کی ہے ولی زاہد صاحب نے بھی کہ واقعی stakes are too high and higher for India for a war
और गॉड फॉरबिड. बताइएगा इसके अलावा अगर हम लोग इंडिया से बात कर रहे हैं या इंडियन एलिमेंट पूरी गुफ्तगू में जिस तरह से सीपेक के हवाले से भी है, फिर हमारे ट्रेड के हिसाब से भी है, इसको आप कैसे देखते हैं या इसमें कितना पोटेंशियल या प्रोस्पेक्ट मौजूद है हमारे लिए? लेकिन थोड़ा सा हमें ईरान के साथ जो थोड़ा सा इशू आ रहा है वो थोड़ा उस पर जब सैंक्शंस थी तो इंडिया उसके साथ तब भी ट्रेड कर रहा था exactly. और जब ईरान को ज़रूरत थी कि कोई उसके साथ उसको रेवेन्यू की ज़रूरत थी तो इंडिया उससे $20 बिलियन का ऑयल परचेज कर रहा था, जबकि पाकिस्तान जो था वो सैंक्शंस उस पर जो थी इम्प्लीमेंट करवा रहा था जो कि यूएस की थी. तो डेफिनेटली इस वक्त जब उस पर सैंक्शंस उठ गई हैं तो इंडिया की तरफ उसका टिल्ट तो होगा. दूसरा थोड़ा सा हमारा एक जो सऊदीया और ईरान का भी जो चलता है इशू चल रहा है और पाकिस्तान जो है वो सऊदी कैंप में है, तो एक उसकी वजह से भी थोड़ा सा हमारा ईरान के साथ ताल्लुकात उस तरह इतनी तेजी से इम्प्रूव नहीं हो सकते क्योंकि सऊदीया जो है वो भी हमसे नाराज हो सकता है. लेकिन ये जो हम सब बात कह रहे हैं कि जो हमें अपनी इकॉनमी का साइज इतना बड़ा करना चाहिए ताकि फिर हम ब्लैकमेल ना हो सकें, क्योंकि अब हम बड़ी इजीली हम लोग ब्लैकमेल हो जाते हैं कि कल को कोई भी थोड़ी सी मुश्किल है क्वेश्चन रखना पड़ता है कि सऊदीया पे हमारी हेल्प करेगा. हमारे अपने जो हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं उनके साथ हम लोग ट्रेड करेंगे, हम लोग किसी और सेंस में ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे ताल्लुकात एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छे होंगे. हाउ एल्स वुड यू इंक्रीज द साइज ऑफ योर इकोनॉमी अदर देन एफडीआई और ट्रेड? जी कहिएगा. हमारे जो इमीडिएट नेबर हैं उसमें सबसे बड़ा तो इंडिया ही है. इंडिया के साथ तो खैर नियर फ्यूचर में हमारी ट्रेड नहीं बेहतर हो सकती क्योंकि इंडिया तो चाहता ही यही है कि हम आगे ना बढ़ें. जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है तो अफगानिस्तान में हम बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं. ईरान के साथ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस थी, रीजन बीइंग के वो जो सैंक्शंस थी, लेकिन अब ईरान के साथ भी हमें इंक्रीज करना चाहिए और ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए. जहाँ तक वीज़ा की बात हो रही थी कि वीज़ा की सख्ती है तो पाकिस्तान के लिए शायद हो सकता है वीज़ा की सख्ती यूरोपियन मुल्कों में हो, लेकिन मैं पहले भी काफ़ी प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि इस वक्त जो इकॉनमी है, मतलब जो वर्ल्ड इकॉनमी ग्रो हो रही है वो अफ्रीकन इकॉनमी हो रही है और वो साउथ अमेरिकन इकॉनमी हो रही है. उन लोगों को इंडिया पाकिस्तान और इससे बैड प्रेस का उधर कोई असर नहीं है. वो लोग इनडिफरेंट हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन से. उनको नहीं फर्क पड़ता कि आप पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुकात अगर बेहतर करें तो इंडिया उससे नाराज हो जाएगा, क्योंकि इंडिया भी इतना बड़ा उनका ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है. तो यूनुस साहब ने बात की बिजनेसमैन की, तो मेरी बिजनेसमैन से और यूनुस साहब से रिक्वेस्ट होगी कि सर किसी की तरफ ना देखें, खुद इनिशिएटिव लें. हम माशाल्लाह आपको पता है कि हमारी जो लोकल इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और हमारे जो लोकल बिजनेसमैन हैं वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं. तो इंस्टेड कि आप गवर्नमेंट की तरफ देखें, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी स्लोनेस नज़र आती है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ से, लेकिन आप खुद जॉइंट वेंचर्स देखें, क्योंकि ये जो सी पैक बन रहा है इसी तरह इंडोनेशिया में चाइना ने गया था आज से 10-15 साल पहले, और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइनीज़ पॉपुलेशन जो कि चाइना के बाद नहीं रहती है तो वो इंडोनेशिया में रहती है और वो 13 मिलियन है. और उन्होंने पूरी इंडोनेशियन इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर दिया और उस पर पूरा कब्जा कर लिया है. और इंडोनेशिया दुनिया की सबसे पाकिस्तान से 6 गुना बड़ी इकोनॉमी है, $1200 बिलियन की इकोनॉमी है. तो चाइनीज जो है वो देखें उनको हम कम्पीट नहीं कर सकते. अगर वो आ गए तो वो छा जाएंगे. यही वक्त है हमारे बिजनेसमैन को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. हमारे बिजनेसमैन को किसी की तरफ ना देखें. गवादर में आपने जाना है, गवादर में जाके आप लगाएं. और मैं जो ये जो अभी टेक्सटाइल की बात कर रहे थे, अगर आप कहीं भी किसी भी मुल्क में जाएं जो कि टूरिस्ट कंपनी है, जैसे मिडिल ईस्ट है या टर्की है या कोई यूरोप है, अब सब लोग वहाँ पे जाके शॉपिंग करते हैं और जो शॉपिंग करते हैं यही इसी की करते हैं, गारमेंट्स की करते हैं. तो टी शर्ट की कोई शॉपिंग नहीं करता. आप वैल्यू एडिशन में आए, हम अपने जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेन करें, वो प्राडा के लिए काम करें, वो गुची के लिए काम करें, वो जेसी पेनी के लिए काम करें, वो बड़ी बड़ी ब्रांड्स के लिए काम करें. टी शर्ट जब तक हम बनाते रहेंगे हमारी एक्सपोर्ट गिरती रहेंगी, क्योंकि उसमें हमारा कंपेटिटिव एज ही नहीं है. वो तो कोई भी बना सकता है. हमारे पास जो मैं रोज देख रहा होता हूँ जब मैं मार्केट में घूम रहा होता हूँ, हमारे पास भी ब्रांड नहीं करते हैं और हमारा टारगेट दूसरे ममालिक ले जाते हैं, फिर आगे ब्रांड करके वो चीज आगे करते हैं. अच्छा यूनुस साहब बताइएगा, वो उन्होंने बिल्कुल आपकी रिजवान साहब की बात को जो मैंने जो कहा था डॉक्टर साहब से, तो गवादर जो स्टेट है उसको विजिट करने के लिए इकोनॉमिक जोन जो बन रहे हैं वहाँ पे आगे, ताकि फिर जो अगर ज्वाइंट वेंचर्स करने या अपनी कोई इंडस्ट्री लगानी है, खुद लगाने कुछ करने तो हम खुद करेंगे. तो मैंने तो एक इलाका वो देखने के विजिट करने के हवाले से बात की थी. दूसरी बात एक जो अभी बात की रिजवान साहब ने, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, इस वक्त आप देखें बांग्लादेश को उठा के देख लें, आप इंडिया को उठा के देख लें, बाकी और हमारे कंट्रीज इसको देखिए आप, सबकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, हमारी एक्सपोर्ट डाउन हो रही है.
میں یہ بات بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس وقت ہمارا بزنس مین جو ہے نا، بات یہ ہے ہم بھی سارے برانڈس کو جو ہے نا، پاکستان کے مینوفیکچررز جو ہیں ٹیکسٹائل کو الگ لے لیں، سارے برانڈس کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو ٹیکسٹائل میں ایکسپورٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ، ایک تو انٹرنیشنل ریسیشن اپنی جگہ موجود ہے، بٹ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے نا، اگر آپ دیکھنے جائیں اس وقت بڑھ چکی ہے. اب میں اسی حوالے سے میں ایک بات جو ابھی پروگرام شروع سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے بات کر، میں دونوں چیزوں کو ملاتا ہوں. آلریڈی اس وقت ہم اپنے ریجن میں جو کنٹریز اور ہیں ان کے ساتھ ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے. ہماری گیس، بجلی ایک تو ان کی اویلیبل نہ ہونا، بہرحال اب LNG کے بعد گیس کی صورتحال تو بہتر ہو گئی ہے، بٹ پرائسز جو کاسٹ آ رہی ہے اس وقت وہ بہت زیادہ آ رہی ہے. دوسرا ایک جو گورنمنٹ نے GID سیس کے حوالے سے جو ایک لٹکتی ہوئی تلوار رکھی ہوئی ہے. اور میں آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں آج آپ کے پروگرام سے کے توسط سے کہ اگر اللہ نہ کرے وہ جو کورٹ میں ہے اس وقت کیس، اگر وہ ان کی اللہ نہ کرے اگر بزنس مین کے انڈسٹریلسٹ کے اگینسٹ میں آ گیا تو انڈسٹریلسٹ اپنی انڈسٹری بیچ کے بھی پورا نہیں کر سکے گا. یہ اب تو سب سے پہلے ان کو کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ میں نے جو ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا کہ اب اس وقت ہم انٹرنیشنل کمپیٹ نہیں کر پا رہے. دیکھیے CPEC بالکل آنا چاہیے، یہ ہمارے پاکستان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے. آپ 2050 کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میں 2025 میں پاکستان کو ایک کافی چینج پاکستان دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ. اور ہم سب کو اپنے اس میں بھی کرنا چاہیے. بٹ اگر آپ انسینٹیوز اگر 23 سال یا 25 سال یا 30 سال کے انسینٹیو ٹیکس ہالیڈیز دیتے ہیں اور آپ انسینٹیوز دیتے ہیں ان کو، ہمیشہ ایکچولی ہمارے ملک میں مسئلہ کیا آ رہا ہے، ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں فارن انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں اور جو سارے انسینٹیوز کی بات کرتے ہیں نئے انویسٹمنٹ کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نیا انویسٹر آئے گا وہ اپنا فیسلٹی بنائے گا، انفراسٹرکچر بنائے گا، پلاٹ خریدے گا، بلڈنگ بنائے گا، مشین منگائے گا، ٹیکس ایئرس. آج موجودہ انڈسٹریلسٹ جو ہے صنعت کار ہے، اگر اس کو آپ ایشوز اس کے دور کر دیں، اس کو اس طرح کے انسینٹیو دیں تو ان منتھس آپ کو جو ہے نا وہ پروڈکشن میں آ کے یہ چیز آپ ہمیشہ ایک بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو وہ نئے کی بات کرتے. میں سمجھتا ہوں اگر آپ پرانے کو دیں گے تو اس سے جلدی، اس سے بہتر اور اس سے کافی جو ہے نا آپ کا دیکھیے اس ملک کا سب سے بڑا ایشو جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کا ہے بے روزگاری کی وجہ ہے. آج آپ دیکھیں نئی انڈسٹری نہیں لگ رہی. پاکستان کی ہسٹری میں 6% انٹرسٹ ریٹ کبھی نہیں ہوا. اگر آپ دیکھیں کہ آپ انڈسٹری میں کیا جو ہے نا اس کی بورنگ ہو رہی ہے، کوئی نہیں وہ نہیں ہو رہی، انڈسٹری نہیں لگ رہی. یہ چیز گورنمنٹ کو، اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. میں 100% وتھ CPEC اور یہ ہونا چاہیے اور یہ پاکستان ٹرننگ. بٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے کچھ ہمارے جو موجودہ لوگ ہیں ان کو اگر کوئی نقصان پہنچنے کا ہے تو میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ بیٹھ کے اس کو بات کریں، ہر چیز کا بیٹھ کے حل نکل سکتا ہے. کو شامل کرنا اور لوگوں کو سب سے پہلے اعتماد میں لینا. اچھا فیصل صاحب، یہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی بات کی ہے، اگر ایران اسپیسیفک ہو کے آپ سے پوچھوں IT گیس پائپ لائن اور انرجی رچ ایران میں کتنا پوٹینشیل ہے ہمارے انرجی ڈیفیسٹ کو دور کرنے میں؟ کیا یہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بھی کم کر سکتا ہے کانسیکوینٹلی کاسٹ آف پاور گوز ڈاؤن؟ دیکھیے سب سے پہلے یونس بھائی نے ایک بات کی تھی ابھی جو مطلب جو یہ گلوبلی جو ایکسپورٹ ڈکلائن ہوا ہے، یہ صرف مطلب پاکستان کا یہ بالکل یہ ڈکلائن گلوبل ایشو ہے. اس میں کاسٹ افیکٹو کا جو فیکٹر ہے دیٹ از ون آف دی میجر کنٹریبیوٹنگ فیکٹر. مگر میں آپ کی بات آپ کی کاٹ سے میں آپ کو کہیں زیادہ کم ہوئی ہے، کہیں کم فگر آپ کو دے دوں. سوری آپ کی بات کرتے ہیں کہ اب دیکھیے پاکستان لاسٹ 2 مہینے کے اندر 9% ہمارا ایکسپورٹ لاسٹ 2 منتھس میں ہمارا ڈاؤن ہوا. ٹھیک ہے، بالکل آپ کے لاسٹ لائنر سر میرے پاس ٹائم ہے. مطلب پہلے مطلب اس سوال سے میں چاہ رہا تھا کہ یونس بھائی کی جو بات ہے اس کی طرف تصحیح کر لوں. دوسری بات یہ آپ نے بھی کہی تھی کہ منا کسی بھی ریاست کے لیے جو نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بہت پرائمری نوعیت کا ہوتا ہے. جو اکنامک انٹرسٹ ہے اس کو وہ اس کے بعد آتا ہے. ایران کے ساتھ اگر یہ دیکھیں کافی چیزوں میں کاسٹ افیکٹو ہمیں رہے گی بہت سارے معاملات میں. جس طرح میں نے ابھی کہا کہ خاص طور پر جو ٹیکسٹائل ہے، رائس ہے، بہت بڑا امپورٹر ہے رائس کا بھی. یہ تمام چیزیں مطلب ایران کے ساتھ ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹریڈ اور ایسی چیزوں میں ان کو انہینس کرنے میں، بوسٹ اپ کرنے میں ان میں میرا خیال ہے کہ نہیں مطلب کوئی ایسی کباہت. لیکن جو جیو اسٹریٹجک ٹائپ کے مطلب ہمارے معاملات ہیں، مطلب گوادر پورٹ کو چابہار پورٹ کے ساتھ وہ مطلب ملانا اور ان ٹریڈوں کو مطلب دونوں اعتبار سے، تو چونکہ وہاں پر جو انڈیا کی جو انوالومنٹ ہے چابہار پورٹ کے اندر اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. تو میں صرف میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو جیو اسٹریٹجک ٹائپ کے مطلب معاملات ہیں اس ٹائپ کے ان کو ایک طرف رکھیں. باقی ٹریڈ کو ڈیولپ کرنے میں ایران ہمارا برادر ملک ہے اور چونکہ مطلب ایران کے ساتھ ٹریڈ میں ہمارا فائدہ زیادہ ہے تو اس سے کوئی کباہت نہیں ہے.
काफी पोटेंशियल है कि हम ईरान के साथ अपना ट्रेड बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनके पास भी बड़ा वैलिड रीजन है कि वो इंडिया को एज देंगे. आई विल हैव टू कंक्लूड ऑन दैट नोट, अदरवाइज आई एम श्योर ये डिस्कशन इतना एंगेजिंग है दैट दिस कुड हैव गॉन ऑन, बट नॉनदलेस वेरी ग्रेटफुल टू ऑल आवर पैनलिस्ट जिनकी वजह से ये इतना इफेक्टिव रहा. मिस्टर यूनुस बशीर हमारे साथ थे, मिस्टर वली जाहिद, मिस्टर फैसल दश्ती फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज हमें मिस्टर रिजवान अजीज ने ज्वाइन किया था, और फोन लाइन पर हमारा साथ डॉक्टर सज्जाद अहमद ने दिया था ऑल द वे फ्रॉम गवादर. बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का येट अगेन. अल्टीमेटली हम जानते हैं सीपेक की पाया तकमील ही इन तमाम मामलात का हल है, और इस वक्त अगर तमाम जितने भी उस तरह के ममालिक हैं जो कि इस वक्त कोई जेलसी फील कर रहे हैं या इसके हवाले से कोई अपोजिशन प्रपोज कर रहे हैं, बिलखुसूस अगर इंडिया की बात करें, तो हम जानते हैं कि वंस ये सीपेक जब कंप्लीट होगा तो यही तमाम वो ममालिक होंगे जो कि इसमें फिर से रोपन करना चाहेंगे और ईरान की जो है वो पैरवी करेंगे, उनको फॉलो करेंगे. जैसे ईरान ने भी अभी एक हमारी तरफ एक मुस्बत हाथ बढ़ाया है, एक अच्छा उनकी तरफ से कदम है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए. एंड अगर हम लोग इंडियन साइड से बात करें या पाकिस्तानी साइड से बात करें, वॉर के लिए दोनों के हिसाब से वैसे भी स्टेक्स आर वेरी हाई, लिहाजा इस तरह की बात अगर पॉसिबल है ही नहीं, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, तो लिहाजा उसको उसी फ्रंट पर रखा जाए और इस तरह की इंसाइटेशन बिल्कुल रद्द की जाए. और इसमें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी और ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी जो भी आलमी दुनिया अपना किरदार अदा कर सकती है, इट्स हाई टाइम कि वो अदा किया जाए. प्रोग्राम देखने का शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.